بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل۔ جیسا کہ میں نے پچھلی دو جو شب جمعہ نماز اور نماز شب کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور پچھلی شب جمعہ یہ وعدہ کیا تھا آپ سے کہ آئندہ جو آنے والی شب جمعہ ہوگی اس میں شب جمعہ اور جمعے سے متعلق ہی زیادہ تر بیان ہوگا، اس جمعے کو بھی اور آئندہ جمعرات کو بھی، اگر بچا اس میں سے کچھ نکتہ تو بہرحال۔ اور ایک اعلان کہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو یعنی ہفتے کے دن یہاں پر 6 بجے قرآن خوانی ہوگی، اور اس کے بعد مجلس ہوگی ہمارے شوکت صاحب کے والد کے ایصال ثواب کی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت فرمانے کی زحمت فرمائیں، اور اسی دن غالباً 2:30 بجے باب العلم بیت العلم سینٹر میں آیت اللہ خمینی کی برسی ہے، آپ حضرات اس میں شرکت فرمانے کی زحمت فرمائیں۔ صلوات بھیجیں محمد پر۔ قرآن مجید کا مشہور معروف ارشاد جسے میں آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیتا ہوں کہ شب جمعہ ایک رات کا نام ہے اور جمعہ ایک دن کا نام ہے، اور دنیا میں مختلف طریقے سے جلدی عرض کرتا جاؤں کہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ شب جمعہ کی اہمیت کیوں ہے اور جمعہ کی اہمیت کیوں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ کوئی چیز بھی ہے وہ 2 چیزوں سے الگ کسی سیکنڈ بھی نہیں ہو سکتی، ایک وقت اور ایک جگہ، یعنی اس کو آپ کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس کہہ لیجئے آپ، ایک وقت اور ایک جگہ، یعنی ہر چیز میں ایک وقت ہے جو گزر رہا ہے، چاہے وہ سیکنڈ کا آخری حصہ ہو مگر وقت ہے، چاہے سیکنڈ کا 1,00,000 حصہ ہو کم 1,00,000 مگر وہ سیکنڈ ہے، ٹائم ضرور ہے۔ انسان ٹائم سے نہیں نکل سکتا، بلکہ بہت سے لوگوں نے ٹائم کو خدا کہہ دیا ہے کہ ٹائم ہی خدا ہے، اس لیے ہمیشہ سے ہے۔ خیر وہ ان کی الگ ہے جو کہتے ہیں، وہ کوئی مسلمان لوگ نہیں کہتے، لیکن ٹائم ایسا ہے کہ جو آدمی کے اس کی کوئی حد معین نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں ٹائم۔ اور جگہ کا مطلب اسپیس، پلیس، اس پلیس سے مراد کوئی میٹر نہیں ہوتا ہے، اس پلیس سے مراد یہ ہے کہ یہ جیسے دیوار ہے یا زمین ہے، یہ پلیس مراد نہیں۔ جیسے آئنسٹائن نے کہا کہ ٹائم اینڈ اسپیس، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو خلا ہے یعنی ان دونوں اس کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ سب جگہ ہے۔ تو بہرحال لیکن میرا نوٹ یہ ہے، خود اپنا ایک تحقیق ہوتی ہے کہ ٹائم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ صرف اسپیس ہی اسپیس ہے۔ ٹائم کا تعلق، یہ میری اپنی ریسرچ ہے اور نوٹ ہے، اس لیے کہ ٹائم تو آدمی اپنے دماغ پر اس ہر بات اور واقعے کو سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے معین کرتا ہے، ورنہ ٹائم کی کیا ویلیو ہے؟ چاہے وہ کیلنڈر ہو، چاہے گھڑی ہو، چاہے کچھ ہو، یہ سب سے آدمی نے بنایا اپنے ناپنے کے لیے، ورنہ ٹائم نہیں، صرف اسپیس ہی اسپیس ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ چاہے کچھ ہو۔ خیر اتنی ڈیپتھ میں بھی نہیں جانا ہے، تو مختصر یہ کہ دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے اور ہر قوم مانتی ہے۔ مذہب اور قوم میں فرق یاد رکھیے گا۔ مذہب جیسے کہ ہندو ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، یہ مذہب میں آتا ہے، لیکن قوم میں آتا ہے جیسے امریکن، انڈین، پاکستانی، اس کو کہتے ہیں قومیت، یعنی جو کنٹری کے اعتبار سے بنتی ہے، کسی علاقے کے اعتبار سے بنتی ہے، اسے قوم کہتے ہیں۔ اسی لیے قومی سیلیبریشن الگ ہوتے ہیں، ریلیجس سیلیبریشن الگ ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا 15 اگست ہے، پاکستان میں 14 اگست ہے، یہ کوئی ریلیجس سیلیبریشن نہیں ہے، بلکہ یہ نیشنل ہے، جس کو آپ کہتے ہیں قومی ہے۔ لیکن بہرحال انسان کسی نہ کسی اعتبار سے یہ ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی تاریخ کو امپورٹنس دیتا ہے، چاہے مذہب میں چاہے قوم میں، اور کوئی نہ کوئی جگہ کو امپورٹنس دیتا ہے کسی اہم یا امپورٹنٹ واقعے کی بنا پر۔ اگر کوئی اس دن اہم واقعہ ہوا ہو تو آدمی اسے اہمیت دیتا ہے کہ اس دن اہم واقعہ ہوا تھا، لیکن وہ ہر واقعے کی یاد نہیں منائی جاتی، آدمی اسی واقعے کی یاد بناتا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ انسانوں کے عمل کا نام واقعہ ہوتا ہے، چاہے جنگ ہو چاہے کچھ ہو۔ وہ واقعہ آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہے تو آدمی ان کی یاد مناتا ہے، آنے والوں کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے تو آدمی یاد نہیں مناتا اس کا، کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ تو یہ اب آدمی گاندھی جی کی یاد مناتے ہیں۔ اب گاندھی جی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے گاندھی جی نے ہندوستان کو آزاد کرایا، اس لیے ان کی یعنی کوئی کام کیا۔ اس کے بعد سے بغلی جناح کو جیسے بناتے، کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ صاحب انہوں نے ایک قومیت کا ایک نظریہ تھا، اس کے مطابق پاکستان بنا کے دیا۔ کیسا دیا، کیا ہوا، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں کرنی، لیکن دیا تو بہرحال جو اس نظریے کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ان کی یاد مناتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی نے شاہ ایران سے آزادی دی تو اس سے آزادی ایک ملی جس کا فائدہ پہنچے گا، تو آدمی اسے اس کی یاد کو مناتا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ لا مذہب ایتھیسٹ کہتے ہیں نا، ان کو آپ لوگ ایتھیسٹ، جو
جو لا مذہب ہے، جو کمیونسٹ ہے، جیسے رشیا میں یا جیسے رشیا میں یا جیسے چائنا میں، وہ لوگ مذہب کو نہیں تسلیم کرتے، آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، امام کو نہیں مانتے، سب جو کچھ یہی دنیا ہے، کمیونسٹ ہے، ایتھیسٹ ہے، منکر پروردگار ہے، ملحد ہے، مگر وہ ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی تاریخ ہے اور کوئی نہ کوئی جگہ ہے امپورٹنٹ واقعے کے لیے۔ وہ بھی کارل مارکس کا دن مناتے ہیں، لینن کا دن مناتے ہیں، کارل مارکس کی قبر پر جا کے پھول چڑھاتے ہیں، اس لیے کہ انسان، میں نے ایک جملہ رات کو لکھتے لکھتے لکھا کہ انسان خدا کا انکار کر سکتا ہے لیکن اپنے انسان ہونے کا انکار کیسے کر دے؟ تو اس لیے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو احسان کرے اس کے احسان کو یاد کیا جائے۔ جس نے ہمیں کچھ دیا تو اس لیے وہ ہے لا مذہب ہے، مذہب کو نہیں مانتے، کارل مارکس کو مانتے ہیں، لینن کو مانتے ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، لیکن اس کی یاد کرتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے لحاظ سے کہ اس نے ہمارے اوپر آزادی دی، اس نے مزدوروں کے لیے موومنٹ چلایا، کچھ بھی کیا، تو ہم اس کی یاد منائیں گے، اس لیے کہ یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ بھی نہ کریں گے تو انسان نہیں رہ جائیں گے۔ اور یاد اس بات کی علامت ہوتی ہے، اس بات کا سمبل ہوتی ہے، کسی چیز کی میموریل ڈے منانا یا میموریز قائم کرنا، چاہے 15 اگست ہو، 14 اگست ہو، کچھ ہو، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم جن لوگوں کو یاد کر رہے ہیں ان کے تھاٹ کو، ان کے نظریات کو، ان کے مومنٹ کو، ان کے بتائے ہوئے راستے کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے تاکہ وہ باقی رہے۔ شاید میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ شاید اسی لیے جب 15 اگست کو ہندوستان میں آزادی کے دن مناتے ہیں، 14 اگست کو پاکستان میں، تو اس دن جو نمایاں چیز ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ چیز ہوتی ہے فوج کا کردار، ایئر فورس اور ٹینک اور فلاں یہ اور وہ، یہ فورس کا اس سے کیا تعلق ہے میموریل سے؟ میں خود کہ یہ فورس کا کیا تعلق ہے کہ اس میں صاحب ہوائی جہاز کے کرتب دکھائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ٹینک نکل رہے ہیں، جدید اسلحے آ رہے ہیں روڈ کے اوپر، دلی کی روڈ پوری بھری رہتی ہے، خالی ملٹری صاحب، ایک سے ایک پلین کے آپ وہ دیکھیں، پاکستان میں بھی ایسی ہوتا ہے۔ یہ اسلحہ کیوں ہوتا ہے؟ اسلحے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ ایک سیلیبریشن منا رہے ہیں، دنیا کی قوم آ رہی ہے، اس میں آپ کو اسلحے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب کہ اسلحہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جو موومنٹ آپ نے چھوڑا ہے، چاہے ہندوستان آزاد کرایا ہو، چاہے کوئی آپ کا مشن ہو، اس مشن کے لیے ہم ہر طریقے سے اسلحہ ہو چاہے کچھ ہو، جان تک دینے کے لیے تیار۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے، اسی لیے یاد منائی جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ انسان احسان کرنے والے کے احسان کو نہیں بھولتا ہے۔ اب اس کے احسان کی جتنی وسعت ہوتی، جتنا دائرہ ہوتا ہے، اس حد تک لوگ یاد کرتے ہیں، اب اسی لیے جو عزاداری ہے، یہ ایک چیز عزاداری جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچ لے کہ کسی قوم و ملت کی ملکیت ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اب پیغمبر کی وسعت اور پیغمبر کا دائرہ کہاں تک ہے؟ وہاں تک حسین کی حسینیت ہے، وہاں تک عزاداری ہے۔ اللہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ اس وقت تک آدمی، یعنی اس کی حد کو آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ اس کی حد کیا ہے۔ یہ عام آدمی کو سمجھ میں آنے کی بات نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اس میں سب شرکت کرتے ہیں، آیت اللہ بھی شرکت کرتے ہیں۔ بھائی 2002 میں جو ہمارے ہندوستان میں 26 اگست کو یوم جمہوریہ منایا گیا، تو اس میں اسپیشل جو چیف گیسٹ تھے وہ آیت اللہ خاتمی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب آدمی ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو آج جس نے بھی بنی انسان کو فائدہ پہنچایا ہو، تو آدمی اس کی یاد مناتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم جب عزاداری کرتے ہیں، اس سے میں 5 منٹ پہ عرض کروں تاکہ جو بات جو ٹھوس پہنچ جائے، ہم جب عزاداری کرتے ہیں تو ہمارے یہ کون سا میموریل ہے کہ ہم اس میں کسی اسلحے کا شو نہیں کرتے؟ اس لیے اسلحے کا شو نہیں کرتے، اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا، ہمارا تو فرض ہے کہ جب ہم کو یزید نے ہمارے امام پہ ظلم کیا، بنی امیہ نے ظلم کیا، بنی عباس نے ظلم کیا، اب اگر ان کے ماننے والے باقی ہیں، ان کے چاہنے والے باقی ہیں، تو ہمارا فرض یہ کہ اسلحہ اٹھائیں، اس میں ٹینک بھی رکھیں، اس میں کلاشنکوف بھی رکھیں، اس میں F-14 بھی رکھیں، اس میں F-16 بھی رکھیں، اس کے اندر جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے ہم عزاداری میں ہر اسلحے کا اس کے اندر اظہار کریں، اور ہمارا ہر اسلحہ ہونا چاہیے کہ جب تک ہم حسین کے قاتلوں سے انتقام نہیں لیں گے اس وقت تک ہم یہ اسلحے نہیں رکھ سکتے، ہم حسین کے فوجی ہیں۔ لیکن ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ اب غور کیجئے کہ کیا عزاداروں سے بڑا کوئی پیس موومنٹ ہو سکتا ہے کہ جو ان کا حق ہے وہاں بھی وہ اسلحہ نہیں رکھتے؟ ہاں، اسلحوں کی نمائش آپ کو نظر آتی ہے، تیر کی کچھ تلوار کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسے دوسروں پر استعمال کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رہبروں پر استعمال کیا گیا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو میں بس اتنا میں نے نوٹ عرض کر دیا آپ کے سامنے۔ اسی لیے کوئی بھی عمل کریے اس کے ساتھ مجلس ضروری ہے، آدمی کرے۔ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجلس کی ضرورت نہیں ہے، سیمینار ہے، تو ہم اس کے مخالف ہیں۔ مجلس کی ضرورت نہیں ہے، سمپوزیم ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہاں، آدمی سیمینار کرے ٹھیک ہے، یہ کیا کہ مجلس کی ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ مجلس کے لیے سیمینار کرو گے تو مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ سیمینار اس موضوع پر ہو رہا ہے کہ زیادہ وقت نکال کے آؤ، اس ٹاپک پہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال تب بات شب جمعہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ بس میرا وقت ختم ہو گیا اس کا تمہید کا، تاکہ چونکہ یہ میرا ایک صاحب تھے ایسی کہنے لگے، ایسی باتیں میں نے کافی حد تک الحمدللہ اپنے ڈیولپ کر کے چھوڑ دیے، لیکن جو ضروری ہے کہ ہاں اگر نہیں آپ کی بات چلتی تو آپ چھوڑ دیجئے۔ ہم نے کہا چلی کیا، میں تو چاہتا ہی تھا کہ تم الگ ہو جاؤ، شکاگو والے تمہیں پہچان لیں کہ یہ عزاداری مخالف ہیں، ہم نے تمہاری پیشانی پہ لیبل لگا دیا، تم کو لوگ پہچان گئے تم کون ہو، تم نے اپنا ادارہ الگ بنا لیا، تم کو لوگ جان گئے، اب استغفار کا راستہ کھلا ہوا ہے، ہمارا دل بھی کھلا ہے اس کے لیے۔ جب حسین حر کو بلا سکتے ہیں تو ہم کسی کے لیے دشمنی اور دوستی کرتے ہیں تو حسین کے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے۔ یہ تو ہمارا مقصد تھا، یہ تو کام کوئی آسان نہیں تھا کہ دیکھیے خود کام کر لینا آسان ہے، میں کوئی ادارہ قائم کر لوں، میں ایک مشن قائم کر لوں، ایک سینٹر قائم کر لوں، لیکن لوگوں کی ذہنیت ایسی بنا دینا کہ وہ خود کر لیں، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کی ذہنیت بنی ہے تو شب جمعہ کے بس میں کہ وہ تو تھا، اس پر تو الحمدللہ ثابت اور استوار۔ یہ تو ہمارا پہلے دن شکاگو میں قدم رکھنے کے بعد ہی ان دی 24 آورس ہم نے سمجھ لیا تھا، 24 آورس پہلی مجلس میں دیکھ کر کہ جو لوگ عزاداری کے مخالف ہیں وہ پوری طاقت، پوری قوت، دولت، دماغ، یہ وہ ہر طریقے سے یہ سوچ رہے ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ پورا آپ کے سامنے ایک نوٹ پیش کروں گا اس کے لیے، تاکہ آپ الیکشن سے پہلے ہر بات کو سمجھے رہے۔ الیکشن تو انشاءاللہ امن و امان سے ہوں گے، کوئی ضرورت اس کے اندر نہیں ہے، اور میں دیکھتا ہوں اللہ کا فضل آپ لوگ اس لیے کہ دشمنی اور دوستی اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ یہ چاہتے تھے کہ معصوم پر ہمارا قبضہ ہو جائے، لیکن اس میں معصوم جو ہے ماشاءاللہ ویسی پیار و محبت کا ماحول ہے، یہاں کے لوگ بھائی کی طرح لڑتے ہیں، بھائی کی طرح ایک ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے، بھائی کی طرح لڑتے ہیں، بھائی کی طرح ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو مولانا بھی ایسے ملا ہے کہ باپ کی طرح ڈانٹتا ہے، باپ کی طرح گلے لگا لیتا ہے۔ صلوات بھیج محمد علیہ محمد پر۔ بہرحال تو ایک انسان جب آدمی خدا کے لیے، بس ایک حدیث قدسی میں ہے قل لی اقل لک، میرے بندے تو کہے کو تو دیکھ کہ تو میرے لیے ہے، میں فوراً ہی کہتا ہوں کہ میں تیرے لیے ہوں۔ کوئی اللہ کہتا ہے کوئی میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں، بعض روایتوں میں کہ 100 قدم بڑھتا ہوں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو اس لیے اگر آپ ایک ہفتہ 5 دن اپنے کام میں مصروف ہو گئے تو کم سے کم ایک دن تو اپنی پاکیزگی کے لیے رکھیے، اس لیے کہ یہ ویکنڈ ہے، اور ویکنڈ ذکر یہ اسلامک ویکنڈ ہے جمعہ۔ اب جمعے کی کیوں اہمیت ہے؟ میں نے کہا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دن کی اہمیت ہوتی ہے۔ جمعے کی اہمیت اس لیے ہے کہ اللہ نے جو پہلا دن دنیا میں پیدا کیا ہے سورج اور چاند کو پیدا کرنے کے بعد، وہ جمعے کا دن تھا۔ تو اب جمعے کو اللہ نے پوری کائنات، یعنی جمعہ پہلا دن ہے کہ جس دن اللہ نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، جب سورج نکلا تو اس دن کو اللہ نے یوم جمعہ قرار دیا۔ کیوں؟ جمعہ کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے کے، چونکہ اس دن ولایت علی ابن ابی طالب سب کو جمع کیا تھا، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اسی اب جمعے کی اور شب جمعہ اہمیت ہے، اسی کی طرح جمعرات کی بھی اہمیت ہے جمعے کی بنا پر، اور اللہ نے اسی لیے وہ فضیلت دی ہے۔ اکثر انگلش کی کتاب کے اندر لوگوں نے غلطیاں کر دی ہیں، آپ جب انگلش کی دعا کی کتاب پڑھیں تو اس میں غور کیجئے گا، اس میں وہ لکھ دیتے ہیں نائٹ آف 23 رمضان مثلا، تو نائٹ آف 23 رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 22 رمضان، اور وہ اس کو وہاں پر واضح انگلش کتاب میں اس کو واضح کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلامک روح سے جو ہے وہ آج ہے جمعے کی رات، جو دن آنے والا ہوتا ہے اس کی رات پہلے ہو جاتی ہے، تو وہ اکثر لوگ لکھ دیتے ہیں، وہ لوگ نہیں جانتے، بیچارے سمجھیں گے کہ اگر انگریزی میں آپ کہیے کہ نائٹ آف 4 جون تو کل کی ڈیٹ دوبارہ ہوگی، آج کی نہیں ہوگی نا، تو خیر تو جمعرات، اور اللہ نے اس کو یہ اہمیت دی ہے کہ یعنی اگر دن ڈوب جائے تو وہ تاریخ ختم ہو جاتی ہے، لیکن شب جمعہ کی اہمیت یہ ہے کہ اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ آج کی رات بھی شب جمعہ ہے، اور کل جو رات آئے گی یعنی سیٹرڈے کی نائٹ جمعہ ختم ہونے کے بعد وہ بھی شب جمعہ ہے۔ اللہ نے دونوں طرف سے برکتوں سے جمعہ کو گھیر کے رکھا ہے، یعنی کل رات دعا کمائن پڑھیں گے تب بھی وہی ثواب ملے گا، کل رات اگر آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے شب جمعہ کی زیارت وارثہ وغیرہ تو اس دن بھی ثواب ملے گا، اس میں یہ ورنہ اور چیزوں میں دن ڈوبا اس کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہا کہ جو جمعے کے دن دنیاوی باتیں کرے اسے پتھر مارو، اسے پتھر مارو، یہ حدیث میں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پتھر مارنا چاہ رہے تھے، شریعت کا بہانہ مل گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عقل پہ پتھر جس کے پڑا ہوتا ہے وہ شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو اب غور کیجئے، اب جمعرات کی اہمیت کیا ہے؟ شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کی صبح سے ہی یہ فضیلت ہوتی ہے کہ جمعرات کی دوپہر سے پہلے
کم سے کم 1000 مرتبہ صلوات پڑھے آدمی. اس لیے کہ شب جمعہ اور جمعہ کا پورا میں نے ابھی قم میں تلاش کرا کے آیت اللہ نجفی مرشی کے کتب خانے سے شہید ثانی علیہ الرحمہ کی کتاب منگائی ہے جمعے کے موضوع کے اوپر. اس کے اندر جمعے کی فضیلتیں الگ سے بیان کی گئی. فوٹو کاپی میں نے خود سے منگائی ابھی اسے, اور اس کو اور بہت سے مسئلے فیکس کے اوپر منگائے تھے, تو آپ اس میں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا جمعے کی کیا اہمیت ہے. اس کے چیپٹر کے بعد میں بیان کروں گا. اور لیکن جتنی کتابیں میں نے دیکھی ہیں صلوات سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہے شب جمعہ اور جمعے کے اندر. یہاں تک کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جمعرات کو, تھرسڈے کو, جیسے زوال کا وقت ہوتا ہے, زوال کا وقت ہوتے ہی اللہ کچھ فرشتوں کو سونے اور چاندی کے قلم کے ساتھ اور سونے اور چاندی کے کاغذوں کے ساتھ بھیجتا ہے کہ روئے زمین پر جا کر کچھ نہ لکھنا, صرف وہی لکھنا ہے کہ جو محمد والے محمد پر صلوات بھیج رہے ہیں. یہ اہمیت ہے. اس کے علاوہ تو میں نے بتایا جو آپ جو یہ نہ سمجھے کہ شب جمعہ ہو تو جمعرات کی فجر صبح سے شروع ہو جاتی ہے. کم سے کم اگر ایک ہفتہ نہیں پڑھ سکتے تو جو چوتھے امام کی 7 دن کی دعا ہے, مفاتی میں بھی ہے, صحیفہ کاملہ میں بھی ہے, چھوٹی سی دعا ہے, کم سے کم اس میں جمعرات کی اور جمعے کی دعا پڑھ لیں. زیارتیں ہیں اسے کم سے کم آدھی پڑھ لیں. اور کہا گیا کہ جب جمعرات کی شام آتی ہے تو ایک چھوٹا سا استغفار ہے, اسے آپ معمولی ایک دم ایک چند سطر کا ہے کہ جب آخری گھنٹہ شروع ہو جائے اور شب جمعہ کے قریب بڑھنے لگو تو استقبال شب جمعہ کے لیے اس استغفار کو پڑھو سن سیٹ سے پہلے تھرسڈے کو, تھرسڈے بیفور سن سیٹ اس دن پڑھو. تو کہا یہ استقبال مفاتی میں ہے, بڑی بڑی موٹی موٹی کتاب نہیں, موٹی موٹی کتاب کی بات الگ ہوتی ہے. ہاں موٹی موٹی کتاب میں ان کے لیے رکھتا ہوں جو پوچھتے ہیں کہ آپ تم سے پڑھ کے آئے کہ نہیں, تو میں کہتا ہوں پھر آ جائیے کسی ٹاپک پہ بات کر لیجئے. گھوڑا دور نہ میدان, ہمارے کہتے ہیں گھوڑا دور نہ میدان, بات کرنے کی کیا ضرورت ہے, تم بھی بیٹھو گھوڑے پہ ہم بھی بیٹھتے ہیں, جو جیت جائے وہ آگے. ہماری ایک مسئلہ کہی جاتی ہے. تو موٹی والی کتاب میں ان کے لیے رکھتا ہوں جو کہتے ہیں مولانا خود میں نہیں پڑھے, ان سے کہتا ہے آئیے بیٹھی, کس نے آپ کو منع کیا ہے. آپ لوگوں کو کیا فائدہ کہ آپ کو ضرورت ہے وہ آپ سمجھیے, مفاتی میں ہے تو طلبہ میں وجہ سے آپ یاد رکھ کے. یہ چھوٹا استغفار ہے لیکن اس استغفار کی اہمیت کو, چھوٹا سا استغفار لیکن یہ استقبال ہے شب جمعہ کا استغفار 2-3 مرتبہ اسے تو 1 مرتبہ ضرور سے پڑھ لے آخر وقت میں. اس کے بعد کم سے کم اگر جب شب جمعہ آ جائے تو کہا گیا شب جمعہ دعائے کمیل کی اہمیت آپ جانتے ہیں, اس لیے کہ دعائے کمیل اس کا نام دعائے کمیل نہیں ہے, اس کا نام دعائے خضر ہے, اس لیے کہ یہ جناب خضر کی خاص دعا ہے. اسی لیے یہ دعا جو جناب خضر پڑھتے ہیں امام زمانہ کے لیے پڑھتے ہیں, توجہ فرمائیں آپ. اسی لیے یہ شب جمعہ میں وارد نہیں ہے. شب جمعہ ایک آپ نے یہ بات وہ کہتے ہیں وارد نہیں ہے, وارد ہے ہی. یہ 15 شعبان کو وارد ہے, شب جمعہ میں بھی وارد ہے. جیسے دعائے عرفہ اللہم یا شاہدہ کل نجوا و موضع کل شکوا, یہ عرفے میں بھی وارد ہے امام حسین اسلام کی دعا, اور شب جمعہ میں بھی اس کا پڑھنا بہت ثواب ہے. کہا آج بھی پڑھیں, ایک بڑی دعا ہے ایک چھوٹی دعا ہے, یہ بھی مفاتی کے اندر ہے. اور کبھی کہا کہ جو آدمی اگر اس دعا کے پڑھ لے, چھوٹی سی دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعبد امتک, یہ چھوٹی سی دعا 7 مرتبہ جو پڑھ لے, اگر وہ دنیا سے اٹھ گیا ان راتوں کے اندر تو اللہ اس کو شہید شمار کرے گا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ چھوٹی بات نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ کہہ کون رہا ہے, اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے. جب کہہ رہا ہے تو وہاں جا کے دیکھیں فلاں صاحب تو یار کہیں گئے نہیں بڑی بڑی جگہ, نہ ڈونیشن دیا نہ کچھ, نہ کہیں حد میں اتنا بڑا مرتبہ مل گیا, اس نے اللہ رسول کی بات پہ بھروسہ کیا تھا اور اس کو مل گیا. کہا گیا جو جمعہ پڑھے گا حج کا ثواب ملے گا, غربا کہا جائے حدیثوں میں ہے, تو جو پڑھے گا اس کو اللہ حج کا ثواب دے گا جمعہ جو پڑھے گا. تو کہا گیا اب یہ دعا آدمی پڑھ لے. اور ایک دعا جو مختصر میں نے پھر پیچھے پڑھائی تھی, آج کل نہیں پڑھا رہا ہوں, وہ 2 سطر کی دعا ہے, لیکن کہا گیا اس کا اتنا ثواب ہے کہ جب اللہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس دعا کو ایک شب جمعہ کے بعد دوسری شب جمعہ کو پڑھا تو آواز آئی غیب سے کہ ابھی تو تمہارا جو پہلے شب جمعہ یہ دعا پڑھی تھی اس کا ثواب اب تک لکھتے لکھتے ختم نہیں ہوا 1 ہفتے میں, اور تم پھر اس دعا کو پڑھنے جا رہے ہو. یہ اتنی مختصر سی الحمدللہ لکو نعمہ, وہ میری کتاب چھپی اس کے اندر بھی ہے, آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. کہا اس کے بعد کہا کیا, اور خالی نہیں اسے پڑھ لے. کہا اس کے بعد جب آدمی ایک اس دعا کے ترجمے کو دیکھیے, یہ دعا شب عید بھی وارد ہے, شب جمعہ بھی وارد ہے, چھوٹی ہے لیکن بڑی ہے, اس لیے کہ شب جمعہ کے مفاتی کا چیپٹر بڑا بیسٹ چیپٹر ہے, کہ جس میں کہ اللہ کہ یا دائم الفضل البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ, کہ اے وہ کہ لوگ لینے کے لیے ہاتھ پھیلا کے پیچھے دوڑتے ہیں, اے وہ کہ جو عطا کرنے کے لیے ہاتھ اپنے لے کے پیچھے دوڑ رہا ہے.
اس کو 10 مرتبہ آج پڑھنے کے لیے یا دائم الفضل بلتیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی اللہ محمد والی خیر اللہ سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ الاشیاء. یہ پوری ہے 10 مرتبہ اس کو آدمی پڑھے. اور پھر اب میں یہاں سے چونکہ روزی کی پریشانی کے لیے کہا گیا کہ روزانہ یوں تو سورہ واقعہ شب جمعہ پڑھنے کے روزانہ عشاء کے بعد سورہ واقعہ رزق کے لیے ہے ہی ہے، لیکن اگر شب جمعہ کے لیے خاص وارد ہے جو لوگ روزانہ پڑھتے ہیں وہ شب جمعہ میں 2 مرتبہ پڑھیں. ایک مرتبہ وہ اس نیت سے پڑھیں کہ میں روزانہ پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ شب جمعہ میں رزق میں برکت کے لیے شب جمعہ میں سورہ واقعہ بے حد اہمیت رکھتا ہے. سورہ احقاف شب جمعہ اور جمعہ کو جو پڑھے گا چھوٹا سا ہے، 26 پارہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی this is first سورہ آف دی 26 پارہ، پہلا سورہ ہے 26ویں پارے کا، جس میں کہا گیا کہ جو آدمی اس سورہ کی چھوٹا سا سورہ ہے اس سورہ کی شب جمعہ یا شب جمعہ کو تلاوت کرے گا وہ ہر خوف سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رہے گا. خوف خود الگ موضوع ہے. کہ میں اس لیے رک جاتا ہوں کہ میرا پھر دماغ دوسرے موضوع پر جتنے موضوع رہتے پہنچ جاتا ہے. یہ تو خوف کا ایسا زمانہ ہے کہ جتنے ٹیررسٹ ہیں وہ دلیر ہوتے جا رہے ہیں، جتنا شریف آدمی ہر وقت ڈرتا جا رہا ہے. یہ زمانہ تو وہ آ گیا. ٹیررسٹ تو تھکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. بیچارہ شریف آدمی اپنی شرافت کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑ لیے جائے بلا وجہ. وہ بیچارہ بھی پولیس کو اس کو شریف آدمی فیس کرتے ہی ڈرتا ذرا سی بات میں. تو وہ تو دلیر ہوتے جا رہے ہیں. کراچی میں بم پھٹتے چلے جا رہے ہیں، 22 آدمی آج، 12 آدمی کل، اور 14 آدمی وہ. اور جو بیچارے شریف آدمی ہیں ان کو کہیں نہیں مل رہا، ان کے اندر زیادہ ڈر ہو رہا ہے. یہ پتہ نہیں جو غیر دنیا خوف کا ماحول ہے. تو کہا جو سورہ احقاف پڑھے گا کہا دنیا اور آخرت میں کسی قسم کا انشاءاللہ کوئی ترس نہیں دیکھے گا، کوئی خوف نہیں دیکھے گا. یہ سورہ احقاف کی خصوصیت ہے. اس کے بعد کہا گیا بس جلدی جمعے کا دن جب آ جائے، کہا جمعے کے دن جو غسل کرتا ہے، کہا جمعے کے دن اگر غسل کر لے تو اللہ اس کو گناہوں سے یوں پاک کرتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. کہا جب غسل کرے تو نیت کر کے کہے پروردگار جس طریقے سے میرا جسم پاک ہو رہا ہے اسی طریقے سے میرے روح کو بھی پاک کر. میں ایک عرض کرتا چلوں. کہا ناخون کاٹو، یہاں سے ناخون کاٹو، یعنی اس انگلی سے شروع کرو اور اس پر ختم کرو، پھر اس کا سے یہاں سے شروع کرو یہاں ختم کرو. ایک ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ ناخون جمعرات کو کاٹو، ایک ناخون چھوڑ دو، یا تھوڑا سا اور جمعے کو کاٹو تاکہ دونوں ثواب مل جائے. دیکھنے میں تو لوگ کہتے ہیں ہاں چھوٹی چھوٹی بات شریعتیں ہیں. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ ٹائمز پڑھا آپ؟ ٹائمز نیوز ویک پڑھا؟ کتنے بڑے بڑے، کیا آپ بتائیے جو لوگ پڑھتے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں، کیا رہا ہے؟ بڑے بڑے جراثیم دیکھ رہے ہیں، وہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ ٹی وی پر آئے. ہاں ناخون کے اتنے بڑے بڑے جراثیم، اتنے بھیانک دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. تو آخر یہ اتنے بھیانک ہے، پورا ٹی وی پہ کتنا ٹائم خرچ ہو رہا ہے. ٹائمز کے پیجز اور کیا کہتے ہیں نیوز ویک کے پیجز میں دیکھ رہا ہوں سارے رسالے کا، یہ بڑے بڑے، یہ کیا مطلب؟ بھائی میں نے کہا کوئی نویر اویلیبل کہ کوئی فوٹو تو نہیں یہاں سے آ کے لے کے کیا بنا ہے اس کے اوپر. بہرحال تو وہ اس پہ کل یہ سب ناخون اگر آپ نے نہیں مینٹین کیا تو ناخون کے اتنے جراثیم ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ شریعت نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی کتنی اہمیت دی تھی. آج جتنے پیج ناخون پہ ناخون کاٹو، اور اس کے بعد کیا ناخون کاٹو ہی نہیں، خالی ناخون کاٹتے وقت دعا پڑھو بسم اللہ واللہ صلی اللہ محمد وآل محمد کہتے جاؤ ہر ناخون کے اوپر. توجہ فرمائی آپ نے، اس لیے کہ اگر آپ ٹی وی پر جو ریسرچ آ رہی ہے اگر آپ اس پر بھی عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس لیے کہ وہ میڈیکل سائنس والے بھی کر کے کرتے ہیں. بالکل آپ اس پہ عمل کریں، کوئی غلط تو نہیں ہو، تو بیچارے ریسرچ کر رہے ہیں اس میں، لیکن جسم تو آپ کا بچ جائے گا جراثیم سے، روح نہیں بچ پائے گی. دعا اس لیے رکھی گئی ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی بنتی رہے. اور یاد رکھیے گا جسم ہمیں چاہے جتنا کر لیں، آج جتنا نماز پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، کچھ کر لیں، بس ختم کری میں تقریر کے وقت، کچھ کر لیں لیکن جسم آدمی کا بڈھا ہی ہوتا جائے گا. ایسا تو نہیں کہ آگے خوش جو تھے وہ جتنے عبادت کرتے تھے جوان رہتے. جیسے آگے خوش بڈھے ہو رہے ہیں ویسے جارج بش بڈھا ہوگا، ویسے خامنہ صاحب بڈھے ہوں گے، ویسے ہم بڈھے ہوں گے، ویسے آپ بڈھے ہو رہے ہیں. یہ اور بات ہے کتنے کو شادی کے 1 سال بعد ہی بیوی بوڑھا سمجھنے لگتی ہے، وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں جیسے آج کل میں دیکھ رہا کہ یہاں پر ایک بہت عمدہ بات شروع ہوئی ہے کہ سگریٹ کے خلاف بہت اچھا موومنٹ چلا ہے کہ سگریٹ اب ختم ہونی چاہیے. یعنی نوجوان بچوں سے کچھ دن کے بعد سگریٹ غائب ہو جائے گی. سگریٹ اور عورتوں کے بدن سے لباس، 2 چیز انشاءاللہ فیوچر میں غائب ہو جائے گی. صلوات بھیج دیا محمد، 2 چیزیں تیزی کے ساتھ غائب ہو رہی ہیں، ایک اچھائی، ایک اور صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ
لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جسم یہ جسم کیسے ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جسم اس طریقے سے ہے جیسے آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، ایک کام ہوتا جاتا ہے دوسرا کام. جیسے آپ کسی جگہ آپ جوس جائیں اور آپ بالکل سامنے کے آپ اورنج بازار سے خرید کے وہ جوس نہیں جو ڈبے میں ملتا ہے ایک دم عام، میں نے سوچا ہے کہ بالکل ایسی تقریر کروں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے، بڑی بات رک کے اسی لیے کرتا ہوں اپنی نیچر کے خلاف. لیکن کہ دیکھیے آپ موسمی جوس لیتے اورنج گھر میں لا کے جوس کا جو بھوسا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں آپ اسے، گاربیج نکلتا ہے، اسے آپ پھینک دیتے ہیں اور اس کا عرق پی لیتے ہیں، جوس نکال لیتے ہیں. اسی طریقے سے اس لیے کہ جوس جو نکل رہا ہے وہ قاعدے کی چیز، بس اللہ نے اختیار میں آپ کا جسم دیا ہے آپ کو، اس کو آپ جیسے استعمال کریں گے. اب کوئی آدمی کو اگر وہ مشین چلانی نہ آتی ہو جو جوس کی اور وہ غلط چلا دے گا تو وہ چھلکا تو نکل جائے گا، اس کا بھوسا تو نکل جائے گا اور رس بھی بہ جائے گا اس کا. ان کا یعنی تم جسم کو استعمال کرتے چلے جاؤ، جسم بڑھا ہوتا جائے گا. اگر اللہ کے کہنے کے مطابق استعمال کرو گے تو روح جوان ہوتی چلی جائے گی، روح نہیں بڑھی ہوتی. اگر جسم صحیح استعمال کرو گے تو روح جوان ہوتی جائے گی، جسم صحیح نہیں استعمال کرو گے روح بیمار ہوتی چلی جائے گی. اس لیے جس طرح جسم کی 6 کیفیت ہے اس طرح روح کی 6 کیفیت ہے. یعنی یا جسم کے لیے کہا گیا نا، یا سوتا ہوگا یا جاگتا ہوگا، یا بیمار ہوگا یا صحت مند ہوگا، یا مردہ ہوگا یا زندہ ہوگا. ویسے روح کی بھی 6 قسمیں ہیں، یا روح بیمار ہوگی یا صحت مند ہوگی، یا سوئی ہوئی ہوگی یا جاگی ہوئی ہوگی، یا مردہ ہوگی یا زندہ ہوگی. تو بس اس روح کو اگر جوان رکھنا ہے تو جسم کو اللہ کے کہنے کے مطابق استعمال کرے انسان. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر، اور وہی اندر آئے گی انسان کے لیے. اللہ اکبر. تو اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کا جسم اس اعلیٰ منزل کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر ان کے اوپر ضعیفی بھی آ جاتی ہے تو کربلا کے میدان میں حبیب جوان نظر آتے ہیں، مسلم جوان نظر آتے ہیں. اتنی عمروں کے بعد بھی کہا کہ ہمارے جسم اور روح کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، جس طریقے سے تمہاری روح ہے اسی طریقے سے ہمارا جسم اس لطافت کی منزل پر ہے، اس اعلیٰ معیار کے اوپر ہے. اسی لیے جس وقت حسین بن علی نے ایک مرتبہ مصلی نماز کے لیے بچھایا اور مصلی بچھانے کے بعد کہا کہ سعید تم سامنے تیر روکو. جب زہر تیر روکو، جب تیر روک رہے تھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا. لیکن جس وقت حسین نے آغوش میں سر لیا ہے تو اس وقت ان کا اتنا اختیار تھا کہ انہوں نے آقا یعنی اپنی روحوں کو روک کے رکھا تھا. کہا آقا جب گفتگو حسین سے کر چکے، جب لوگوں نے پوچھا وصیت کیا ہے، کہا وصیت کچھ بھی نہیں ہے، اوصی کا بہذا الرجل، ہماری وصیت کسی بیوی بچے کے لیے نہیں ہے، مکان و جائیداد کے لیے نہیں ہے، بس وصیت یہ ہے کہ حسین کا خیال رکھنا، تمہاری زندگی میں حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. عزیزان محترم دوستداران عزیز، تمہاری زندگی میں حسین کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. ایک مرتبہ جب گفتگو حسین سے ہو چکی تو روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ شہیدوں نے حسین سے پوچھا کیا مولا اب آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اپنی روحوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے جسم نکل جائیں؟ جب اجازت دی تو روح نکلی. حسین نے آغوش میں سر لیا. اسی لیے جب آخر وقت میں حسین نے اپنے ساتھیوں کو یاد کیا، یا آپ تعالیٰ سوا فرسان الحجا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اے نا حبیب ابن مظاہر، اے نا مسلم ابن سجا صلوات.